بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 10ویں مرحلے میں تھی اور 10ویں مرحلے کی 7 فصول آپ کی خدمت میں عرض ہوئی۔ 8ویں فصل در حقیقت ایک اشکال کا جواب ہے۔ گزشتہ فصل کے اندر جو ہم نے ایک حکم بیان کیا تھا کہ فاعل قریب حرکت متغیر ہونا چاہیے، دوسرے لفظوں میں یہ جو قانون ہے علت المتغیر متغیرون، اس قانون پر ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے۔ اچھا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال اٹھے کہ بھئی اگر ایک اشکال و جواب گزشتہ فصل کے ایک حکم کے ساتھ مربوط ہے تو اس کو وہیں ذکر کر دیتے، یہاں پر جداگانہ اس کے لیے فصل باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مطلب بہت ہی اہم مطلب ہے۔ فلسفے کے اہم ترین مباحث میں سے ایک مبحث ربط متغیر بالثابت یا ربط حادث بالقدیم، یہ ایک اہم ترین بحث ہے۔ لہذا مرحوم علامہ نے اس کے لیے جداگانہ ایک فصل باندھی ہے۔ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے کہ متغیر کس طریقے سے ثابت کے ساتھ مرتبط ہو سکتا ہے، آخر حادث اور قدیم کا آپس میں کیسا رابطہ ہے؟ حادث سے مراد یہاں پر وہی متغیر لے رہا ہوں۔ اچھا، یہ بحث متکلم کی نگاہ میں کوئی بہت بڑی بحث نہیں ہے، کیونکہ متکلم جو قواعد سنخیت کو قبول نہیں کرتا، مثلا علیت کے قوانین کو وہ قبول نہیں کرتا، نتیجتاً علیت کے قوانین میں سے جو سنخیت ہے یا قاعدہ الواحد ہے یا معیت علت و معلول ہے، خوب ان قواعد کو متکلم قبول ہی نہیں کرتا، لہذا متکلم کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو یہاں پر کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ سنخیت کو قبول ہی نہیں کرتا تو ارتباط ثابت بالمتغیر اس کے لحاظ سے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ خوب علت تامہ اس کی نگاہ میں ہو سکتا ہے موجود ہو، معلول وجود میں نہ آئے، یا اس کی نگاہ میں یہ ہے کہ ممکن ہے علت تامہ ختم ہو جائے لیکن معلول باقی رہے۔ خوب جو بندہ ایسی سوچ رکھتا ہے، قواعد علیت کو قبول ہی نہیں کرتا، تو اس کے لیے یہاں پر کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ عجیب و غریب قسم کی تصویر بنائی ہوئی ہے خالق و مخلوق کے ارتباط کی، بلکہ اس کے نزدیک تو حقیقت میں ارتباط ہے ہی نہیں۔ جب قوانین علیت کو قبول نہیں کرتا تو وہ جس معنی میں واقعاً ارتباط اور ربط ہونا چاہیے اس کو قبول ہی نہیں کرتا، لہذا یہ مسئلہ متکلم کے لیے نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو قوانین علیت کو قبول کرتا ہے، یعنی فلسفی جو ایک طرف سے علت و معلول کے مابین سنخیت کا بھی قائل ہے، ایک طرف سے قاعدہ الواحد کو بھی مانتا ہے، علت و معلول کی معیت کو بھی قبول کرتا ہے،
ایک طرف سے کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ علت تامہ ہو لیکن اس کا معلول نہ ہو، دوسری طرف سے کہتا ہے نہیں ہو سکتا کہ علت تامہ ختم ہو جائے اور معلول وجود میں باقی رہے۔ خب یہ فلسفی بندہ جب ان قوانین کو قبول کرتا ہے تو اب اس کے سامنے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ثابت کو متغیر کے ساتھ کس طریقے سے ارتباط دوں، کیونکہ ایک طرف سے جو متغیر ہے یعنی عالم مادہ وہ متجدد ہے، خوب دوسری جانب سے پروردگار عالم کی جو ذات ہے وہ ثابت محض ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، تو معلول کے اندر کلن تغیر اور علت بالکل ثابت، اب ان دونوں کو آپس میں کیسے جوڑے؟ خوب یہ ایک جدی مسئلہ ایک فلسفی کے لیے ہے، لہذا اس کے سامنے اشکال وجود میں آتا ہے کہ بھائی جب آپ نے ثابت کیا کہ علت المتغیر متغیرون، جو متغیر ہے اس کی علت کو بھی متغیر ہونا چاہیے، تو ہمارے سامنے ایک جدی اشکال آتا ہے۔ وہ اشکال کیا ہے؟ وہ اشکال اس طریقے سے ہے، بھئی ایک طرف سے ہم لوگ قائل ہیں کہ علل کا سلسلہ بالاخر پروردگار عالم تک جا کر ختم ہو جاتا ہے، خداوند متعال وہ علت العلل ہے کہ جس کے اوپر کوئی علت نہیں ہے، ایک طرف سے اس بات کو مانتے ہیں، دوسری جانب سے اس مطلب کو بھی قبول کرتے ہیں کہ کوئی شے پروردگار عالم کے قلم رو قدرت سے خارج نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی معلول اور مخلوق نہیں ہے کائنات میں مگر یہ کہ وہ خدا کا معلول اور مخلوق ہے۔ درست ہے۔ ایک جانب سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر حرکت کے لیے فاعل چاہیے اور اس فاعل کو بھی متحرک اور متغیر ہونا چاہیے، تو اب ان ساری باتوں کو کیسے جمع کریں؟ بعبارت اخری مستشکل یہاں پر کہتا ہے کہ بھائی خب فاعل متحرک کے لیے ضروری ہے کہ حرکت ہو، یعنی وہ فاعل متحرک بھی متحرک ہونا چاہیے۔ اب ہمارے سامنے تین صورتیں اور تینوں صورتیں باطل ہیں۔ مثال فرض کریں کہ الف، درست ہے، خوب الف ایک فاعل متحرک ہے، سوال اس فاعل متحرک کے لیے محرک چاہیے، بے بخشید الف متحرک ہے، اچھا جب الف متحرک ہے تو اس کا فاعل جو محرک ہے اس کو بھی متحرک ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ محرک اور متحرک دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ جب الف متحرک ہے تو اس کا فاعل فرض کریں با ہے، اور وہ با جو اس کا فاعل ہے یعنی محرک اس کو بھی متحرک ہونا چاہیے۔ خوب سوال کرتے ہیں یہ جو با ہے آیا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے؟ خوب آپ کہیں گے کہ بھائی وہ تو ممکن الوجود ہے کیونکہ وہ بھی متحرک ہے۔ اچھا اگر الف جو کہ متحرک ہے اس کا فاعل با کہ جو محرک ہے اور یہ با بھی خود حرکت رکھتا ہے اور متغیر ہے اور اس کو آپ ممکن الوجود بھی جان رہے ہیں، تو ہم سوال کریں گے کہ اس با کی پھر حرکت کیا ہے؟ مان لیا کہ الف جو متحرک ہے متغیر ہے اس کی علت با ہے اور با بھی خود ہی متغیر اور متحرک ہے، خوب سوال اب با کی علت کیا ہے؟ کیونکہ با بھی ممکن الوجود ہے، با کی بھی علت ہونی چاہیے۔ یہاں پر جو ہم سوال کرتے ہیں کہ با کی علت کیا ہے، یہاں پر دو جوابات میں سے کوئی ایک جواب دیتے ہیں آپ۔ یہاں کہتے ہیں کہ الحمدللہ با کی علت وہی الف ہے، یعنی جو با کا معلول تھا یعنی الف، وہی معلول خود اپنی علت کے لیے علت بنے، یا تو آپ ایسے کہتے ہیں۔ خوب اگر ایسے کہتے ہیں تو یہ تو دور ہے، الف کی علت با کو قرار دے پھر با کی علت اسی الف کو قرار دے، خوب یہ تو دور ہے،
توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ، با متوقف ہو جائے اس پر کہ جو با پر متوقف ہے. خب یہ تو نہیں ہو سکتا. پس الف جو کہ متحرک ہے اس کا جو فاعل اور علت با ہے اور وہ با بھی متغیر ہے، اس کی علت خود الف نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر الف کو علت بنائیں گے تو دور لازم آئے گا. اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہ با کی علت جیم ہے، پس کارن جیم کو بھی متغیر ہونا چاہیے. ایناً وہی سوال جو ہم با کے بارے میں کر رہے تھے پھر جیم کے بارے میں کہیں گے کہ جیم کی علت کیا ہے. اگر آپ کہیں جیم کی علت دال ہے اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، کسی جگہ پر نہ روکے، خوب اس صورت میں تسلسل لازم آئے گا. یعنی الف کی علت با کہ جو متغیر ہے، با کی علت جیم جو خود متغیر ہے، جیم کی علت دال جو خود متغیر ہے، وَهَلُمَّ جَرًّا ایسے چلتے رہے آپ. خوب اگر اس طریقے سے کہیں تو تسلسل لازم آئے گا، تسلسل محال ہے. اچھا، ایک اور صورت ہے، آپ کہیں کہ نہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جا کر واجب الوجود اور خدا کی ذات تک رک جائے گا. کہاں پر جا کر رکے گا؟ خدا کی ذات میں جا کر رک جائے گا کہ الف با کے لیے علت با، جیم کے لیے علت، اور جیم مثلا جیم کے لیے مثلا خدا علت، واجب الوجود علت بنے. تسلسل بھی لازم نہیں آ رہا، دور بھی لازم نہیں آ رہا. خوب تسلسل اور دور تو لازم نہیں آ رہا، لیکن ایک مشکل جدید وجود میں آ رہی ہے. وہ مشکل یہ ہے کہ وہ جو جیم ہے وہ تو خود متغیر ہے. اب اس کی علت اگر آپ واجب الوجود اور خدا کو قرار دیں تو لازم آئے گا کہ واجب الوجود کو بھی متغیر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قانون بنایا کہ علت المتغیر متغیرون، متغیر کی علت کو متغیر ہونا چاہیے، در حالی کہ واجب الوجود متغیر نہیں ہے. خب یہ کس طریقے سے ہوگا؟ پس یہ جو مستشکل کہتا ہے آپ کے سامنے 3 راستے ہیں اور تینوں راستے غلط ہیں. خب یہاں سے پتہ چلتا اصلاً آپ کا قانون غلط ہے. تکرار کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر. دیکھیں، جو شے متغیر ہے، الف متحرک جو ہے اور متغیر ہے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے. 2 حالتوں میں سے خالی نہیں. یا تو اس کی علت جو با ہے، درست ہے، الف کی علت با، درست، وہ بھی متغیر. خوب یہ جو با علت ہے الف کی، اس با کے لیے پھر علت کون ہے؟ یا وہ خود الف ہے تو دور لازم آئے گا، یا با کی علت کوئی اور فاعل ہے اور یہ فاعلوں کا سلسلہ لامتناہی ہے، کسی جگہ پر نہیں رکتا تو تسلسل لازم آئے گا. یا اگر با کی جو علت ہے یہ سلسلہ چلتا رہے اور جا کر واجب الوجود پر رکے تو اس صورت میں لازم آئے گا کہ واجب الوجود کو بھی متغیر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کہتے ہیں علت المتغیر متغیرون، پس واجب کو بھی متغیر ہونا چاہیے، حالانکہ واجب ثابت ہے. لہذا یہ جو آپ نے قانون بنایا کہ متغیر کی علت کو متغیر ہونا چاہیے، یہ درست نہیں ہے. کس طریقے سے آپ ایک معلول متغیر کو واجب الوجود کے ساتھ مرتبط کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ علت و معلول کا سلسلہ واجب تک ختم کریں، وگرنہ دور یا تسلسل لازم آئے گا. دور اور تسلسل محال ہے. اور دوسری طرف سے متغیر کو واجب کے ساتھ کیسے جوڑیں؟ کیونکہ قانون عقلی کہتا ہے کہ علت المتغیر متغیرون، متغیر کی علت کو متغیر ہونا چاہیے. خب واجب تو متغیر نہیں ہے، وہ ثابت ہے، وہ واجب اس متغیر کے ساتھ کیسے جڑے گا؟ نہیں جڑ سکتا. لہذا یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اصلاً یہ آپ کا قانون غلط ہے. یہ مستشکل اشکال کرنے والا اشکال کرتا ہے. اچھا، میں اشکال کو پڑھتا ہوں پھر جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. الفصل الثامن، 8ویں فصل،
فی ارتباط المتغیر بالثابت، اگر متغیر کا ثابت کے ساتھ ارتباط. ربما قیل، چہ بسا کہا جاتا ہے کہ ان وجوب استناد المتغیر المتجدد الى علت متغیرۃ متجددۃ مثلہ، ان وجوب استناد یوجب استناد علتہ المتغیرۃ المتجددۃ ایضا الى مثلها فی التغیر والتجدد وہلم جرا. کہ بسا کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ گزشتہ فصل میں قانون بیان کر کے آئے ہیں کہ واجب ہے وہ شے کہ جو متغیر اور متجدد ہے وہ مستند ہو کس کی طرف؟ ایک ایسی علت کی طرف کہ جو علت بھی خود متغیر اور متجدد ہو معلول کی طرح، یہ واجب ہے. یہ جو آپ وجوب استناد کی بات کر کے آئے ہیں اور آپ نے کہا کہ ضروری ہے کہ اگر معلول متغیر ہو تو اس کی علت بھی متغیر ہو، اس کا لازمہ یہ ہے، یوجبو، اس چیز کا لازمہ یہ ہے کہ بھائی اس کی جو علت ہے وہ علت متغیرہ متجددہ بھی اسی کی طرح تغیر اور تجدد میں ہونی چاہیے، نتیجتاً جو اس کی علت ہو وہ بھی متغیر اور متجدد ہونی چاہیے. ترجمہ دیکھیں، میں کیا نہیں کیا، پھر دوبارہ کرتا ہوں. بے تحقیق متغیر متجدد کے استناد کا وجوب درست ہے. ان وجوب استناد المتغیر المتجدد، بے تحقیق متغیر متجدد کے استناد کے، اردو میں تعبیر مزیدار نہیں ہو رہی، ان وجوب استناد المتغیر، متغیر کا مستند ہونا کس کی طرف؟ الی علت متغیرۃ متجددۃ مثلہ، ایک ایسی علت کی طرف کہ جو متغیر اور متجدد ہو خود اس کی طرح. یہ وجوب یوجب سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ استناد علت المتغیرۃ المتجددۃ ایضا الی مثلہا، اس کی علت بھی مستند ہو اپنے جیسے تغیر اور تجدد رکھنے والی چیز کی طرح. ایسے ترجمہ کریں، یوجب استناد علت المتغیرۃ المتجددۃ ایضا الی مثلہا فی التغیر والتجدد وہلم جرا، اور اسی طریقے سے چلتے جائیں. یعنی اگر ایک معلول متغیر ہے تو اس کی علت کو بھی متغیر ہونا چاہیے. اچھا، جب اس کی علت متغیر ہے تو پھر اس متغیر کی علت بھی خود متغیر ہونی چاہیے، پھر وہ جو متغیر ہے پھر اس کی علت متغیر ہونی چاہیے. وہلم جرا، اور اسی طریقے سے تسلسل لازم آئے گا. وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ إِمَّا التَّسَلْسُلَ، خوب یہی نکتہ کہ متغیر کی علت متغیر ہونی چاہیے تو پس اس متغیر کے لیے بھی علت چاہیے. تو آپ کے سامنے تین راستوں میں تو کوئی ایک راستہ ہوگا، یا تو تسلسل چلتا رہے، یعنی جو الف با کے لیے علت ہے با متغیر ہے، پھر با مستند و جیم کی طرف وہ بھی متغیر ہو، وہلم جرن، ایسے چلتا رہے. اب دور ہے، یا تو دور لازم آ گیا، یعنی الف با کے لیے علت ہے اور با پھر خود الف کا معلول ہو، درست ہے، جس کے لیے علت ہے اسی کا معلول ہو کہ دور لازم آئے گا. اب التغیر فی المبدأ الاول، یا لازم آئے گا کہ واجب الوجود کی طرف یہ تمام علل کا سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن ضروری ہو جائے گا کہ واجب الوجود میں تغیر ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ علت المتغیر متغیرون، اس متغیر کی علت جب خدا ہے تو پھر نعوذ باللہ خدا کی ذات میں بھی تغیر ہونا چاہیے، جبکہ تعالی عن ذالک، خداوند متعال اس بات سے برتر ہے. خوب جواب کیسے دیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ علت المتغیر متغیرون، یہ بات درست ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ تین تالیہ فاسد ذکر کرتے ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ ایک اور صورت ہے کہ اس صورت میں تالیہ فاسد تینوں میں سے کوئی بھی لازم نہیں آتا. علت متغیر، جو متغیر ہے اس کی علت بھی متغیر ہو، یہ ایک قضیہ موجبہ کلیہ نہیں ہے. خوب دقت کیجئے گا، تخصیص کی بات نہیں کر رہا، تخصص کی بات کر رہا ہوں. تخصیص قوانین عقلیہ میں غلط ہے، تخصیص نہیں لگ سکتی. لیکن علت متغیر ہو، یہ بعض موارد میں ہے، تمام موارد میں نہیں ہے. کیوں؟ آیا آپ تخصیص لگاتے؟ کہہ رہے کہ نہ، تخصیص نہیں لگاتے. بلکہ اگر ایک جسم اپنے اعراض میں سے کسی عرض کے اندر اگر حرکت کرے، مثلا ایک جسم ہے وہ حرکت مکانی کرتا ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہوتا ہے، یا مثلا جسم اپنی کیفیت میں اگر حرکت کرے، مثلا اس کا رنگ تبدیل ہو تدریجاً، یا مثلا جسم ایک اپنی کمیت میں حجم کے اندر تبدیلی کرے، آہستہ آہستہ اس کا حجم بڑھتا ہو، درست ہے. اگر جسم اپنے اعراض میں سے کسی عرض میں حرکت کرے تو اس کی علت خود جوہر جسم ہے. دقت کیجئے گا، جسم جو اپنے اعراض کے اندر حرکت کرتا ہے تو اس کی علت خود جوہر جسم ہے. اور یہاں پر یہ آپ کی بات درست ہے، علت المتغیر متغیرون، درست ہے. آغا یہ جو جسم اپنے اعراض میں حرکت کرتا ہے، اس کا جو فاعل قریب ہے یعنی جوہر جسم، وہ بھی حرکت کرتا ہے، اس کو قبول کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں جسم کے اعراض کے اندر جو حرکت ہے وہ اصل میں معلول ہے جسم کی حرکت جوہری کے لیے. یعنی جسم جو اپنے جوہر کے اندر حرکت کرتا ہے وہ علت ہے حرکت در اعراض کے لیے. درست ہے؟ یہاں تک قانون درست ہے. علت المتغیر متغیرون. دوسرے لفظوں میں میری جان، یہ جو جسم ہے اس کے جو اعراض ہیں، اعلیٰ اس کے لیے عرض عین ہو سکتا ہے، اس کے لیے عرض کیف ہو سکتا ہے، اس کے لیے عرض کم ہو سکتا ہے. یعنی جسم مکانی حرکت کرتا ہے، رنگ میں حرکت کرتا ہے، حجم میں حرکت کرتا ہے، یہ باتیں درست. اور یہ جو حرکت کرتا ہے یعنی متغیر ہوتا ہے. اب اس متغیر کے لیے واقعاً ایک علت متغیر چاہیے، اور وہ علت متغیر جوہر ہے. یعنی جوہر مثلا سیب علت بنتا ہے اس بات کے لیے کہ حرکت سیب جو اپنے رنگ کے اندر ہے، سیب جو اپنے رنگ کے اندر حرکت کرتا ہے، اس کے لیے علت خوب دیگے جوہر سیب ہے. اس کو مانتے ہیں. اور یہاں پر اس کو بھی قبول کرتے ہیں کہ علت المتغیر متغیرون. یہ جو عرض کے اندر حرکت ہو رہی ہے اس کے لیے علت ہے، اور علت کیا ہے؟ اس کے لیے علت ہے جوہر، اور وہ جوہر بھی خود متغیر ہے. اچھا، سوال، اس جوہر متغیر کا فاعل کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو جوہر ہے، یہ جوہر اپنے تغیر میں فاعل کا محتاج نہیں ہے. جوہر اپنے تغیر میں فاعل کا محتاج نہیں ہے. یعنی کیونکہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک شے اپنے جوہر کے اندر حرکت کرتا ہے یا حرکت جوہری، اس حرکت جوہری کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایک جوہر ہے پھر اس جوہر کو تغیر دیا جا رہا ہے. ایسے ہے ہی نہیں اصلا.
حرکت جوہری کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک جوہر موجود ہے پھر خداوند متعال یا کوئی فاعل آ کر اس کو تغیر دیتا ہے، نہ جی، بالکل اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ حرکت جوہری میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تغیر ذاتی جوہر ہے، یعنی ذات جوہر یعنی متغیر۔ یہ جو جوہر مادی ہے اس کی ذات عین تغیر ہے، یعنی یہ جو تغیر ہے یہ تغیر جوہر کے لیے ذاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ذاتی شیء لم یکن معللا، اور اگر ایک شے ذاتی ہو تو اس کے لیے جداگانہ علت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آغا ہم نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ ایک شے کے ذاتیات کے لیے جداگانہ علت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا واجب تعالی جب جسم کو ایجاد کرتا ہے تو اب جداگانہ اس کو پھر طول و عرض و عمق نہیں دیتا، بلکہ جسم کے لیے ذاتی ہے طول و عرض و عمق، یہی کہ جسم کو ایجاد کیا خود بخود طول و عرض و عمق اس کے ساتھ ساتھ ہو جائیں گے۔ آغا پروردگار عالم جیسے ہی انسان کو ایجاد کرتا ہے، خب جیسے ہی انسان کو ایجاد کرتا ہے تو اب انسان کو ایجاد کرنے کے بعد جداگانہ خداوند متعال کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ انسان کو بنا کر اس کے بعد اس کو حیوانیت بھی دے اور اس کے بعد اس کو ناطقیت بھی دے، نہ ذاتی شیء لم یکن معللا، یہی کہ خداوند متعال نے اس ذات کو ایجاد کیا، وہ ذاتیات خود بخود اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم یا جو علت ہے یعنی حضرت حق، وہ جوہر متحرک کو وجود دیتا ہے، نہ کہ جوہر کو وجود دے کر اس کے بعد اس کے علاوہ اس کو تغیر دیتا ہو، نہ، خداوند متعال فقط ایسا وجود جو جوہر متغیر ہے اس کا افاضہ کرتا ہے، نہ کہ جوہر کو پہلے ایجاد کیا ہے پھر اس کو تغیر دے رہا ہے تاکہ آپ کا علت المتغیر متغیرون، نہ، اصلا جوہر کو جداگانہ طریقے سے تغیر عطا نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں جوہر کو اپنے اس تغیر کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی ذاتی ہے۔ تغیر جوہر مادی کے لیے اسی طریقے سے ہے جیسے جسم کے لیے طول و عرض و عمق ہے، جیسے انسان کے لیے ناطقیت اور حیوانیت ہے۔ درست ہے آقا جان؟ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ خداوند منان ایسے جوہر متغیر کا افادہ کرتا ہے، نہ کہ جوہر کو تغیر دیتا ہے۔ دقت کرے، نہایت خوبصورت مطلب ہے۔ اچھا، اس مطلب کی توضیح کے لیے ذرا ایک نقطے پر آپ توجہ کریں۔ انشاءاللہ بعد میں 12ویں مرحلے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ عوالم 3 طرح کے ہیں۔ پہلا عالم عالم عقول کہلاتا ہے۔ خب عالم عقول یعنی وہ مجردات کہ جن کا مادے کے ساتھ کسی طرح کا رابطہ نہیں ہے، نہ ذاتاً مادی ہے نہ فعلاً مادی ہے، یعنی نہ ان کی ذات کے اندر مادہ راہ رکھتا ہے نہ خواص مادہ وہاں پر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عالم عقول۔ اچھا، دوسرا عالم عالم مثال ہے۔ عالم مثال یعنی وہ موجودات جو اگرچہ مادہ تو نہیں رکھتے لیکن وہاں پر خواص سے مادہ موجود ہے، مثلا شکل ہے، حجم ہے، اس طریقے کا۔ اور تیسرا عالم عالم مادہ ہے۔ خب عالم مادہ یعنی ایک ایسا عالم کہ جس کی ذات کے اندر حرکت اور تغیر چھپا ہوا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں عالم مادہ بیچارہ ایسا عالم ہے کہ اس کے موجودات سارے کے سارے کمالات ایک وقت میں اپنے پاس جمع نہیں کر پاتے، یعنی عالم مادہ ایسا ہے
کہ عالم مادہ اصلاً ایسا عالم ہے کہ جس عالم کے اندر اس کے موجودات پورے کمالات یکجا حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً اس کے اندر وہ کمالات آتے ہیں۔ کوئی بندہ آ کر کہے کہ بھئی خدا نے متعال نے عالم مادہ ایسا کیوں بنایا کہ جس کے موجودات یک مشت اپنے سارے کمالات جمع نہیں کر سکتے، تدریجاً اس کے اندر کمالات آتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ عالم مادہ کی ذات کے اندر داخل ہے۔ وگرنہ خداوند متعال نے ایسا عالم بنایا ہے کہ جس عالم کے اندر ایسے موجودات موجود ہیں کہ جو یک مشت اور ایک وقت تمام کمالات کے جامع ہوتے ہیں۔ عالم عقول ایسے موجودات تو ہیں، عالم عقول اور عالم مثال کے موجودات اس طریقے کے ہیں، اس کے تمام کمالات جمعاً موجود ہوتے ہیں، لیکن عالم مادہ کے جو موجودات ہیں وہ موجودات بیچارے ناقص ہیں، درست ہے، یک مشت تمام کمالات حاصل نہیں کر سکتے، البتہ ایک وقت میں ان کے سارے کمالات جمع نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے اندر قابلیت ہے کہ وہ وجود میں آئے اور آہستہ آہستہ ان کمالات کو لے۔ خوب ایسا عالم بھی بن سکتا تھا، خوب خدا نے متعال نے ایسا عالم بھی بنایا جس عالم کے موجودات اس طریقے کے ہو۔ درست ہے کہ عالم مادہ عالم عقل اور عالم مثال کی نسبت سے ناقص ہے، یک مشت تمام کمالات کو اپنے پاس جمع نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال ایک عالم ہے، خوبصورت عالم ہے، بن سکتا ہے، تدریجاً اس کے کمالات اس کو حاصل ہوتے ہوں، ایسے بن سکتا ہے۔ اب جب ایسا بن سکتا ہے اور اس کے اندر جیسا کہ آگے چل کر ہم بیان بھی کریں گے کہ بہرحال اس کے اندر خیرات اکثر ہیں، غالب ہیں، تو ایسے عالم کو خدا نے متعال کیوں نہ وجود دے؟ یہ ایسا عالم عالم مادہ ہے۔ اچھا، بس عالم مادہ بیچارہ خود ایک ناقص عالم ہے، البتہ ناقص عالم کا معنی یہ نہیں ہے کہ یعنی غلط ہے، نہ، بذات خود اپنی جگہ پر دیکھا جائے تو احسن عوالم میں سے ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ناقص یعنی عالم عقل کی نسبت سے، ناقص یعنی عالم مثال کی نسبت سے، وگرنہ بذات خود بہرحال دیگے احسن تقویم پر ہے، بہترین عالم ہے۔ اس لحاظ سے مسائل کو آپس میں کاتی نہ کیجیے گا، ملائیے گا نا، کہ سامنے والا یہ کہے کہ آقا آپ تو کہتے ہیں کہ یہ عالم عالم ناقص ہے، حالانکہ خدا کی مخلوق ہے اور پروردگار عالم نے اس کو بہترین نظام بنایا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ناقص ہے۔ نہ میری جان، میں یہ نہیں عرض کرنا چاہ رہا، میں نسبی طریقے سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جب عالم مادہ کو آپ عالم عقل اور عالم مثال کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عالم ان کی نسبت سے نقص رکھتا ہے، کیونکہ ان عوالم کے اندر یہ خاصیت ہے کہ ان عوالم کے موجودات یک مشت اور یکجا تمام کمالات کو جمع کر سکتے، لیکن عالم مادہ یک مشت ایک جگہ پر تمام کمالات کو جمع نہیں کر سکتا، اس کے اندر تدریجیت ضروری ہے، آہستہ 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 وہ کمالات وہاں سے افاضہ ہوتے رہے۔ عالم مادہ ایسے ہے، اور یہ حرکات خود اس عالم مادہ کا اپنا لازمہ ہے، کیونکہ اس کا وجود انزل عوالم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نازل ترین وجود ہے، تو بہرحال اس کی ذات اس طریقے کی ہے کہ جب وہ وجود میں آتا ہے تو بہرحال متغیر ہونا چاہیے، متغیر ہونا چاہیے، یعنی کیا؟ یعنی آہستہ آہستہ وہ کمالات اس پر افاضہ ہوتے رہے۔ دوسرے لفظوں میں پروردگار عالم نے جو اس عالم مادہ کو وجود دیا اور یہ موجود ایسا ہے کہ یک مشت تمام کمالات حاصل نہیں کر پاتا، تو خداوند منان ایسے عالم کے اندر کہ جس کے موجودات یکجا تمام وجود کو جمع نہیں کر سکتے، پروردگار عالم اس عالم مادہ کا لحظہ بلحظہ افاضہ کرتا رہتا ہے، افاضہ کرتا رہتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا، حرکت کی جو ہم نے ابتدا میں تعریف کی تھی، تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم یہی عرض کر رہے تھے کہ حرکت ایک ایسا وجود ضعیف ہے، خطوار امتداد سیال رکھنے والا وجود، جو یک مشت آنے واحد میں سارے کا سارا مکمل طریقے سے
بیچارہ وجود میں نہیں آ سکتا، وہ تمام مسافت اور تمام زمان کے اندر آہستہ آہستہ وجود میں آئے گا، ختم ہوگا، وجود میں آئے گا، ختم ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو عالم مادہ ہے اور حرکت جوہری کے اعتبار سے در حقیقت یہ جو عالم مادہ ہے حقیقت میں وہی ایک حرکت مستمر ہے، ایک ایسا وجود ضعیف ہے جو لمحہ بلمحہ وجود میں آتا ہے، پھر اس کا ایک حصہ ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر ایک ختم ہوتا ہے، پھر تیسرا، پھر ایک ختم ہوتا ہے، پھر چوتھا۔ لیکن البتہ یہ ایک مستمر وجود ہے۔ کیا ہے؟ ایک مستمر وجود ہے کہ انشاءاللہ حرکت جوہری میں اس مسئلے کو خوب توضیح دیں گے، خوب کھولیں گے بقول ملا صدرہ کے۔ اور اس حرکت جوہری کے مبنا کے مطابق اس پورے عالم مادہ کے اندر کوئی شے آن واحد کے لیے ثابت نہیں ہے، بلکہ تمام موجودات ایک حرکت دائمی ہے، چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، پورا عالم مادہ رواں دواں ہے، سیر دائمی میں ہے، یہاں پر کسی طرح کا ثبات نہیں ہے عالم مادہ کو۔ اصلاً عالم مادہ کی جو بنیاد ہے، بنیاد کیا ہے؟ جوہر۔ خب اسی جوہر کے اندر اگر آپ حرکت کو لے کر جائیں اور اس حرکت کو کہیں کہ وہ حرکت اس جوہر کے لیے ذاتی ہے، تو پھر کائنات کے اندر ایک شے ایک لمحے کے لیے ثابت نہیں ہے، بلکہ رواں دواں ہے۔ آگا انشاءاللہ حرکت جوہری میں اس کی توضیحات عرض کریں گے۔ فتلخص، سوال اور اعتراض کا جواب کیا ہوا؟ سوال اور اعتراض کا جواب یہ ہوا کہ آغا جان یہ جو آپ کہتے ہیں علت المتغیر متغیرون، یہ وہاں پر درست ہے جہاں پر حرکت عرضی ہے، لیکن اگر ایک جگہ پر تغیر ایک شے کے لیے ذاتی بن جائے تو وہاں پر اصلاً اس کے لیے جداگانہ علت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جتنی بھی حرکات عرضی ہیں ان کا جو فاعل ہے وہ متغیر ہے، لیکن مثلا جسم جو اپنے عرض میں تغیر کرتا ہے اس کے لیے ایک فاعل متغیر چاہیے، کیونکہ کل عرضی معلل، یہ تو درست ہے۔ جسم اگر اپنے رنگ کے اندر تغیر کرے، اپنے عین کے اندر تغیر کرے، اپنی کمیت اور کیفیت کے اندر تغیر کرے، خوب تو اس کے لیے واقعاً ایک فاعل متغیر چاہیے۔ لیکن اگر تغیر ایک شے کی خود عین ذات ہو، اس کی ذات کے اندر داخل ہو، تو پھر ذاتیات کے لیے تو اصلاً جداگانہ علت کی ضرورت نہیں ہے۔ ذاتی شیء لم یکن معللا۔ اس طریقے سے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں وَأُجِيبَ، اور اس اعتراض سے جواب دیا گیا ہے بِأَنَّ التَّجَدُّدَ وَالتَّغَيُّرَ يَنْتَهِي إِلَى جَوْهَرٍ کہ متحرکن بجوہرہ۔ آغا یہ تغیر اور تجدد بالاخر ایک ایسے جوہر کی طرف منتہی ہوتا ہے کہ جو خود اپنی ذات جوہر کے اندر متغیر ہے۔ پس فیکون التجدد ذاتیا لہ، پس یہ تجدد اور تغیر اس جوہر کے لیے ذاتی ہوگا۔ فَيَصِحُ اسْتِنَادُهُ إِلَىٰ عِلَّةٍ ثَابِتَةٍ، خب جب اس کے لیے تجدد ذاتی بن گیا تو اس ذات متجدد کو، جوہر متجدد کو ممکن ہے کہ مستند کیا جائے ایک ایسی علت کی طرف کہ جو علت ثابت ہو۔ توجد ذاتہ، جو اس جوہر متجدد کی ذات اور حقیقت کو وجود دے، اما نہیں کہ اس جوہر کو جداگانہ وجود دے اور اس کی ذاتیات کو اس کے لیے جداگانہ وجود دے، نہ 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 نہ، جوہر متغیر کو جعل کرتا ہے، نہ کہ جوہر کو جعل کرنے کے بعد اسے تغیر دیتا ہے۔ لأن ایجاد ذات ہی عین ایجاد تجدد ہی، کیونکہ ذات جوہر کو ایجاد کرنا یعنی بذات خود تجدد کو ایجاد کرنا۔ وہی مشہور جملہ جو ابو علی سینا کا ہے کہ ما جعل اللہ المشمشۃ مشمشۃ بل اوجدہا، خداوند متعال نے زردالو کو زردالو نہیں بنایا، زردالو کو ایجاد کیا ہے۔
یہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے. یعنی خداوند متعال جب ایک شے کو ایجاد کرتا ہے تو پھر جداگانہ اس کے لیے اس کی ذاتیات کو پھر جداگانہ ایجاد نہیں کرتا، بلکہ عیناً اسی شے کو ایجاد کرنا یعنی اس کے ذاتیات کے ساتھ اس کو ایجاد کرنا. ذاتیات کے لیے جداگانہ علت کی ضرورت نہیں ہوتی. ذاتی الشیء لم یکن معللا، کہ یہی معنی ہے اسی ابو علی سینا کے جملے کا کہ ما خلق اللہ المشمشۃ مشمشۃ، خدا نے زردالو کو زردالویت نہیں دی بل اوجدہا، بلکہ اس کو ایجاد کیا ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین، اہل بیت الطیبین الطاہرین، اہل بیت